بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پیچھے ہم نے نماز کے اعمال کا باب پڑھا۔ نماز کے دو حصے ہیں، اعمال اور اذکار۔ اعمال کا مطلب ہے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اعمال ہیں، اور ہم اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، یہ اذکار ہیں۔ انہی دو کے مجموعے کا نام نماز۔ ہماری عبادات میں سب سے بڑی عبادت تو نظر کی عبادت حج ہے، لیکن جو عبادت ہماری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، یعنی روزمرہ زندگی میں دین کے دو بنیادی مطالبات میں سے پہلا مطالبہ ہے اللہ کے تعلق سے نماز اور بندوں کے تعلق سے اعلیٰ اخلاق۔ یہی دین کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو جس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے کیا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ یہاں کوئی طریقہ ہم اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر بیٹھیں گے، جیسے کہ دنیا میں ہوا۔ تو نماز کے لیے جو سب سے پہلی عبادت ہے، جس کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ اولین پرسش نماز بود، اس میں یہ ضروری تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جب وہ مسلمانوں کو دی گئی رسالت، مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید فرمائی، ہمیشہ سے ایک عبادت کے طور پر موجود رہی ہے۔ اس وقت معلوم دنیا میں جو سب سے پرانی قوم آپ کہہ سکتے ہیں اب بھی موجود ہے اور اپنی دینی روایت کے ساتھ موجود ہے، وہ صابی ہیں، عراق میں موجود ہیں، اور ان کے ہاں حضرت شیخ علیہ السلام سے ساتھ وہ تعلق پیدا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یحییٰ کی امت بھی کہتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی اسی طرح 5 وقت نماز موجود ہے۔ تو نماز تو ہمیشہ سے پیغمبروں کی امتوں میں ایسے ہی رہی، لیکن رسول اللہ نے اس کی تجدید فرمائی۔ اس میں اگر کوئی غلطی تھی تو اس کو دور کیا، اور اگر کوئی نئی چیز داخل کرنی تھی قرآن مجید کے نزول کے بعد، وہ داخل کی اور پھر اس کو جاری کر دیا۔ تو اس کا وہ حصہ جو بالکل متفق علیہ ہے، جو ضروری ہے، جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ نماز کی ابتدا کی جاتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھتے ہیں۔ نماز ختم کرنی ہو تو دائیں بائیں منہ پھیر کر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کے اعمال ہیں۔ ہم نے جو کچھ پیچھے دیکھا اس میں نے عرض کیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا، یعنی ان میں لوگوں کو اختیار دے دیا ہے، اعمال میں اختیار دے دیا ہے۔ تو ان کو پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ سارے جھگڑے، سارے اختلافات اسی بنیادی بات کو نہ سمجھنے سے ہو رہے ہیں کہ ایک حصے کو لازم کر دیا گیا ہے اور بعض چیزوں میں لوگوں کو اختیار دے دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز رفع یدین ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ اکبر تو رکوع میں جاتے وقت بھی کہا جاتا ہے، ہر خفض و رفع میں کہا جاتا ہے۔ ہم عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جنازے میں اسی طریقے سے 4 تکبیرات ہوتی ہیں، 5 4 جتنی بھی ہوں، اس میں بھی یہ موقع پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہاتھ اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا کہ اٹھا بھی سکتے ہو، نہ اٹھاؤ تب بھی کوئی نہیں۔ تو رفع یدین کے بارے میں یہاں اختیار دے لیا لوگوں کو۔ اس کو امام مالک کی فقہ میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ انشاء رفع و انشاء لم یرفع، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اپنے اختیار سے یا اپنے ذوق سے یا حالات کے لحاظ سے، یا اگر کسی جگہ زیادہ کسی چیز کا رواج ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قیام میں کھڑے ہونا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس میں جب آدمی ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آپ سے آپ ہاتھ باندھ لیتا ہے، یعنی انسان کی جبلت میں یہ چیز ہے۔ تو اگر آپ نے باندھ لیے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتایا کہ رسالت مآب بھی اس کو پسند فرماتے تھے۔ نہ باندھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی اختیار کی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مالکیہ کے ہاں بھی اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر، جس کو ارسال یدین کہتے ہیں،
نماز پڑھنے کا طریقہ اختیار کر لیا. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ در حقیقت اختیار دی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب ہے. تیسرا یہ کہ ہمیں دعائیں کرنی ہوتی ہیں. جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو آپ دعا کیجئے، الفاظ میں دعا کیجئے، دل میں دعا کیجئے. کیا اس کے لیے یہ دونوں ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے؟ تو یہ بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں. چاہیں تو آپ ہاتھ اٹھائیں جب بھی دعا کرتے ہیں، چاہیں تو نہ اٹھائیں. اس کے بغیر بھی جیسے جمعے کا جو دوسرا خطبہ ہے وہ دعاؤں کے لیے ہے، تو اس میں خطیب کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. وہ کھڑا ہو کے دعائیں کرتا ہے اور اس موقع کے اوپر لوگ آمین کہنا چاہیں وہ بھی کہتے ہیں. تو کوئی بھی دعا آپ کر رہے ہیں، نماز کے بعد کر رہے ہیں، نماز کے اندر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں، نہیں اٹھانا چاہتے نہ اٹھائیں. تو ہاتھ اٹھانے کے بارے میں بھی اختیار دے دیا لوگوں کو. یہ بہت خوبصورت تنوع ہے جو پیدا کیا گیا ہے اور رکھا گیا ہے لوگوں کے لحاظ سے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب ہم اتحیات پر بیٹھے ہوتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو اس موقع پر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعاؤں کی جگہ ہے، دعائیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ اس وقت اگر ہاتھ اٹھائیں تو نماز کی حیت خراب ہوتی ہے. اس کے لیے ایک متبادل سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ آپ اشارتاً انگلی اٹھا دیتے ہیں. وہ بھی گویا وہی چیز ہے، یعنی ہاتھ اٹھانے کی وہ علامت ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ عام طور پر جھگڑے بھی کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر مسلک بھی بنے ہیں، ان کی تبلیغ دعوت بھی کی جاتی ہے، اس میں تمہاری نماز صحیح ہے تمہاری غلط ہے یہ سب کہا جاتا ہے. یہ ساری تحقیق کرنے کے بعد بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں اختیاری چیزیں ہیں. آپ چاہیں تو اختیار کر لیں، چاہیں تو نہ اختیار کریں. یہ خلاصہ ہے اعمال کا. اب جو باب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ اذکار کا باب شروع ہوا ہے. اور دیکھیے اس میں یعنی وہاں تو 4 ہی چیزیں ہیں، یہاں بلا مبالغہ 10 ہیں جن میں اختیار دے دیا گیا ہے. ان کو اب ہم پڑھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جن چیزوں میں اختیار دیا گیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیسے زیر بحث آئی ہیں. تو پہلی روایت بخاری اور مسلم کی ہے، یہاں اس کا رقم 812 ہے. عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے کے بعد، یعنی جب نماز شروع کرتے اور اللہ اکبر کہتے، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیر کہنے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر قرات کی آواز آتی ہے نا. جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر کے بعد پھر امام سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ فوراً بعد اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھے تو فوراً بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے، آپ خاموش ہو جاتے تھے. یہاں کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی چیز ان کو سکھائی گئی ہے یا جاری کی گئی ہے. نماز تو رسول اللہ نے سکھائی ہے نا ان کو، نہیں، ایک عمل انہوں نے رسول اللہ کا دیکھا. آپ کا ذاتی اختیار کیا تھا؟ خاموش ہو جاتے تھے. جب خاموش ہو جاتے تھے تو انہوں نے پوچھا فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، اسکات تک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول، یہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ اس موقع کے اوپر کچھ کہتے ہیں؟ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ایک دعا کرتا ہوں. اس کے بعد وہ دعا آپ نے کی. وہ دعا آپ میں سے کسی نے کبھی نہیں کی ہوگی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یہاں بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کی ہے. تو یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. تکبیر کے فوراً بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں. تو صحابہ کو جو نماز سکھائی گئی وہ لازمی اذکار تھے. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن مجید ساتھ ملانا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ پڑھنا ہے، اختیار ہے. اس اختیار میں رسول اللہ کیا کرتے تھے اس کو اب ہم مختلف روایات میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.